شناخت بلوچی کہانی کا اردو ترجمہ، کہانی کار منیر احمد بادینی، ترجمہ کے فراق۔ وہ دونوں دوست تھے، پر دیکھنا زندگی کے سچے برتاؤ کا کہ ایک بڑا لیکھک بننا چاہتا تھا اور دوسرا اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اور اپنی انہی خواہشوں کی وجہ سے دونوں کے مابین ایک طرح کی ضد آن وارد ہوئی۔ کوئٹہ میں طاہر کو پتا تھا کہ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود وہ لکھاری نہیں بن سکتا، اور یہ خیال نہ جانے کیوں کر اسے آیا، جبکہ وہ برتر خیالوں پر لکھ سکتا تھا، لیکن پھر بھی یہی احساس اسے پوری لگن کے لیے آمادہ نہیں کر پا رہا تھا۔ بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا تعلق ایک ایسی قوم سے تھا جس کی پراسرار حشیہ سے زیادہ واضح اور نمایاں چیزوں کے ساتھ جذباتی وابستگی تھی۔ اسی لیے طاہر اپنے تمام تر جذبات کے باوجود کبھی کبھار نا امید ہوتا کہ چھوڑو اس لیکھک ہونے کی دلچسپی کو، اور اسی اثنا میں اسے یوسف پر غصہ آیا کہ ایک ہی تو خیال ہے جو اس کے دل میں بھی موجود تھا کہ اسے اتنا ہی خوش رکھتا تھا، اور اسے مکمل یقین تھا کہ اگر آج نہیں تو کل وہ اپنے بھائی کا بدلہ دشمنوں سے ضرور لے گا۔ اور یہی احساس تو یوسف کی زندگی کا مطلب اور مقصد تھا کہ اس پر سے ہٹنا ایسا ہی سمجھو کہ ناممکن تھا، اور وہ اسی میں خوش رہتا۔ ایک تو اسے قوم کی حمایت بھی حاصل تھی کہ کوئی بھی اسے نہ کہہ سکا کہ تم اپنے بھائی کا بدلہ نہ لو، دوسرے یہ خیال اسے اتنا ہی مطمئن اور توانا رکھتا کہ ہر چیز کو چھوڑ کر پہلے اپنے بھائی کا بدلہ لو، بعد میں جو کچھ ہو دیکھا جائے گا۔ اور اسی احساس کے ساتھ اس کے شب و روز بڑی تیاری اور جوش کے ساتھ گزر رہے تھے، جبکہ اس کا دوست طاہر اس جوش اور جذبے سے محروم تھا کہ مہینوں تلک وہ ایک ڈرامہ یا کہانی لکھ سکتا، اور وہ بھی ریڈیو اور ٹی وی کے لیے۔ وہ اپنے محکمہ کے کاموں میں اتنا مصروف تھا کہ اس کا دل ہی نہ چاہتا کہ از خود ایک تخلیقی کام کر لیتا، اور تخلیقی کام وہ کیوں کرتا جبکہ وہ اپنے چاروں طرف کے ماحول سے اس قدر دکھ محسوس کرتا کہ دل کے چاہنے کے باوجود بھی کہانی نہ لکھ سکا۔ وہ خواب تو بڑے لیکھک کے دیکھتا، مگر چاپلوسی اور تلوے اپنے محکمے کے سیکریٹری کے چاٹتا تاکہ وہ اس سے خوش رہے۔ یہی احساس اسے طویل کڑی دوپہر کی طرح تکلیف دے رہا تھا، لیکن اب وقت بھی گزر رہا تھا، اور اس کے بالوں میں چاندی کے تار نظر آنے لگے تھے۔ آخرش اسے ایک کلرک بننا تھا تو لیکھک ہونے کا جذبہ کیوں کر کچھ دنوں کے لیے اس کے من میں کہیں اٹھ رہا ہوتا۔ کیا اچھا نہ ہوتا کہ یہ جذبہ شروع ہی سے نہ پنپے، کچھ بھی نہ ہوتا، اور کبھی نسیم صبح کی مانند اس کے سامنے آ کر اسے دھوکہ نہ دیتا، اور اگر دھوکہ دینا ہی تھا تو پھر دیر تلک وفا ہی کرتا۔ بھلا یہ بھی کوئی جذبہ ہے جو دن کو غائب رہے اور رات کی تاریکی سے نباہ کرے؟ بس اسی طور حساب رکھ کہ نہ ہوا تو سمجھو کہ میں لیکھک نہ بن سکا۔ طاہر کے خیال میں حقیقی تاریکی اور دل ڈبونے والی سوچیں تھی، لیکن اس میں شک کی بھی گنجائش نہ تھی، کیونکہ اس میں محسوس کرنے والا لیکھک خود ہی دوہرا ہو گیا تھا۔ محکمہ کے سیکریٹری کی ڈانٹ اور اس کی خوشگمانی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو یکسو نہ رکھتا تھا کہ اس کے سوا اسے کوئی اور راستہ بھی دکھائی نہ دیا۔ لیکن یوسف کا راستہ واضح تھا، نمایاں تھا، اور بالکل دکھائی دینے والا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ طاہر کی طرح دوہرا نہ تھا، بلکہ ایک مضبوط آدمی تھا، چونکہ اس کی پہلی نشانی ہی یہ تھی کہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے تھا۔ اپنے بھائی کا بدلہ لینا تھا، اور بس۔ اس کا بھائی کچھ سال پہلے ایک لڑائی میں مر گیا۔ لوگوں کا کہنا یہی تھا کہ مارنے والوں نے اس کے بھائی کو مارنا نہیں تھا، بلکہ ان کا نشانہ وہ لوگ تھے جو یوسف کے بھائی کے ساتھ میل جول رکھتے تھے، اور ایک دوسرے علاقے کی مسجد کے قریب ایک مکان کے سائے تلے بیٹھ کر ان کے دشمنوں نے حلہ بول دیا، اور ان میں سے 2 کو مار دیا کہ تیسرا یوسف کا بھائی بھی مار دیا گیا۔ ایک کی جگہ 3 لوگوں کا قتل ہوا، جرم کا پرچہ کاٹ کر انتظامیہ اور عدلیہ کے حوالے کر دیا گیا، قاتل پکڑے گئے، کیس اور جگہ بنا دیے گئے، ملزموں کو سزا ملی اور سزا بھی بھگت کر بڑی مدت گزر گئی،
علاقے کی مسجد کے قریب ایک ہی درخت 2 حصوں میں بٹ گیا۔ علاقے میں واٹر سپلائی آ گئی، لڑکیوں کے لیے ایک اسکول بھی کھل گیا، دکان 2 کی جگہ 3 ہو گئی کہ وہاں کوکا کولا بھی بیچا گیا۔ علاقے کی سڑک پختہ ہو گئی اور علاقے کی زمین اور کھیتوں کے اوپر 2 ایک ٹریکٹر بھی آ گئے تھے۔ لیکن یوسف نے جو کبھی خود انہی تبدیلیوں کے خواب دیکھتا تھا، وہ علاقے کا ایک ہی آدمی تھا جو تبدیل نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اسے اپنے بھائی کا بدلہ لینا تھا اور ضرور لینا تھا، اور یہی چیز اسے زندہ رکھ رہی تھی کہ دوسری طرف دنیا میں اتنی تبدیلی آ گئی تھی کہ ان افکار پر جو پہلے وہ مذہبی عقیدہ اور ایمان کی طرح اعتقادی رشتے رکھتا تھا، پیش پا افتادہ ہو چکی تھی۔ اور اگر یہی رشتے بدلے کی ہاگ اس میں نہ ہوتی تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیسے اپنی زندگی گزارتا، جو ایک حد تک آسان بن گئی۔ لیکن سب سے زیادہ بڑا سوال یہ تھا کہ اتنی علیحدہ فکر اور خیال کے آدمی کس طرح آپس میں دوست ہو گئے تھے۔ لیکن یہ اتنا بڑا سوال نہ تھا، اس لیے کہ طاہر اور یوسف اسی دور کی پیداوار تھے کہ جہاں پرانی دنیا کو ترک کیا جا رہا تھا اور ایک نئی دنیا پیدا ہو رہی تھی جو کچھ صحیح تھی اور کچھ غلط۔ وہ اسی دورائے میں اپنے آنے والے دنوں کا فیصلہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن فیصلہ کرنا اس کے لیے دشوار تھا۔ اس ذہنی الجھن سے نکلنے اور اپنی شناخت قائم رکھنے کی خاطر وہ ایک ایسے کام میں خود کو مشغول رکھنا چاہتا کہ وہاں اگر اپنی شناخت کو برقرار رکھنا بھاری محسوس کرتا تو بھی اس کی یاد میں رہنا بھی اس کے لیے گران تھا کہ اس کا دل سے نکلنا ہی ضروری تھا۔ اور اسی طرح اپنی شناخت رکھنے والوں میں سے ایک لیکھک اور دوسرا اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ان میں سے پہلے کامیاب کون ہوتا ہے۔ طاہر خود ساختہ کہانیاں ترتیب دیتا جن کا ان کی زندگی کے ساتھ اتنا واضح تعلق نہ تھا کہ وہ اپنی خود ستائی اور تعریف کے پل باندھتا، لیکن وہ اتنا چاہتا تھا کہ کم سے کم لکھ تو سکے۔ ایک فرد اور ایک عام آدمی کی کم نصیبی کیا ہو سکتی تھی جو یہ بھی نہ جانتا ہو کہ اسے کیا لکھنا ہے۔ خیر یہی کیفیت یوسف کی بھی تھی کہ اس کے لیے بد نصیبی تھی جو ابھی تک وہ اپنے بھائی کا بدلہ نہ لے سکا تھا۔ اسی لیے وہ ہر رات خواب دیکھتا رہتا، لیکن اس صورت میں وہ طاہر سے بہتر تھا، چونکہ طاہر دھیرے دھیرے اپنے خوابوں سے چھٹکارا پا رہا تھا۔ گرمی کے دنوں کی جلسہ دینے والی طویل، سخت اور تاریک راتوں کی تیرگی اس کے خیالوں کی گرانباری کے لیے لازم تھی۔ آخرش اس دن کا نکلنا اور ایسی سورج کی کرنیں پڑتی اور یہ ستارے جو چمکتے رہے اور یہ شفق رنگ زردی جب مسکراتی ہے تو اس پہاڑی میں موجود فاصلوں کی طوالت کو ایک کر دیتی ہے، اور یہ چٹیل میدان جو پیاسا ہے اور ان چٹانوں کے سائے تو زچگی کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ بے زبان ہیں۔ اور طاہر کیوں پریشان ہے؟ اسی لیے کہ اس نے فوراً چاہا کہ وہ لیکھک بنتا، اور اسی وجہ سے کچھ دنوں سے وہ ماہنامہ کے ایڈیٹر پر غصہ کرتا تھا جو اس کی کہانی نہیں چھاپتا۔ لیکن ماہنامے کا ایڈیٹر بھی اس سے ناراض تھا کہ ابھی تک اس نے اپنے اسام بھی نہیں دیے تھے۔ ماہنامے بغیر اسام کے کیسے نکلتے، اور کہانی کے بغیر بھی ماہنامہ کس کام کا؟ لیکن طاہر اپنی کہانیوں کے علاوہ دوسری کہانیوں کو بھی نہیں پڑھتا تھا کہ اس کی بڑائی کی اور اشارہ کرتی کہ وہ جلد سے جلد بڑا لیکھک بننا چاہتا ہے۔ اسے اپنے نام کے سوا اور کسی سے کام بھی نہ تھا، لیکن اس پوری دنیا میں ایسا ہی تھا کہ ہر ایک کو اپنے سے کام تھا۔ پھر دنیا کے اسی حصے میں ہر کوئی دوسرے کے بارے میں فکر مند ہے اور دوسروں کو بہتر کرنا چاہتا، اور وہی کچھ کرنا چاہتا ہے کہ جس سے اس کا نام ہوتا، اور اگر ایسا ہی کچھ موجود نہیں ہے تو پھر اس کا دل دکھتا۔ لیکن ایسے دعووں کی کیا ضرورت؟ تو کیا اچھا نہیں ہوتا کہ میں اپنے قصوں کو سادہ کہانیوں سے شروع کروں کہ خود ساختہ کہانی نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی؟ جس طرح یہ حقیقت ہے کہ یوسف بھائی کا بدلہ لینا چاہتا ہے، پر اس قصے کو ہم کیوں کر مسٹیفائی کریں اور اس کے اوپر فخر کریں؟ کتنے مرتے ہیں اور ہر کہانی کار کا کردار اسی لیے ہیرو ہے کہ آخر میں وہ اپنا بدلہ لیتا۔
ہماری کہانیوں کے ہیرو وہ لوگ کیوں نہیں بنتے جو اپنا بدلہ نہ لیتے ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ بے غیرتی اور کیا ہے؟ کون اس آدمی کو زندہ رہنے کے لیے چھوڑ دیتا جب تک اس نے بدلہ نہ لیا ہوتا؟ لیکن میں کون ہوں کہ لوگوں کو نصیحتیں کرنے لگوں کہ بدلہ لینا اچھا نہیں، بلکہ ہر کوئی اپنا بدلہ لینا چاہتا ہو لے لے۔ یہ میرا وچار نہیں ہے اور نہ ہی اس پر میں لکھنا چاہتا ہوں۔ نصیحتوں کا دور لد گیا۔ مجھے تو واضح شبدوں میں یہ بیان کرنا ہے کہ میرا دوست یوسف اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اور اسی لیے لینا چاہتا ہے کہ یہ اس کے لیے بڑا طنز ہوگا کہ اگر اس نے اپنا بدلہ نہ لیا، بلکہ وہ اپنا بدلہ لے کر ہی مکت ہوتا ہے کہ مذہب ہی بالقصاص کے حوالے سے ہمیں دوسرے کو مارنے سے نہیں روکتا۔ لیکن مجھے یہ تو لکھنا ہے کہ آخر انسان دوسرے کو مارنا کیوں کر چاہتا ہے؟ نام کی خاطر، زمین کی خاطر، بدلے کی خاطر؟ لیکن ان سبھی وجوہات کے سوائے ایک دوسری وجہ ضرور ہے جو کہ میں اسی کو نہیں جانتا، اور بلکہ یوسف بھی اس کو نہیں جانتا۔ یہ ایک دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو میں کوئی نام نہیں دے سکتا، بلکہ میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ کس طرح ایک باہوش آدمی دوسرے آدمی کو مارنے میں اپنی شناخت ڈھونڈتا ہے۔ ضرور اس کی کوئی وجہ ہے۔ ہم اصل وجہ کو ظاہر ہونے کے لیے راستہ کھولتے ہیں۔ آدمی کو فوراً غصہ آتا کہ بسم اللہ ہی سمجھیے کہ جو ہو پہلے ہی سے ایک وحشت زدہ کیفیت میں ہے، کہ وحشت از خود ماورا ہی وجہ ہے۔ آخر انسان میں خیر کے ساتھ شر کیوں کر ہے؟ لیکن یہ جو آدمی کو مجبور کرتا ہے کہ یا بسم اللہ، کاش کہ اس طرح نہ ہوتا اور کسی بھی قسم کے بدلہ لینے کی ضرورت نہ ہوتی۔ یوسف مجبور ہے، گمراہ نہیں ہے، لیکن میں کیوں بدلہ لینے کی اچائی اور برائی پر بحث کروں؟ مجھے تو سادے لفظوں میں یوسف کی کہانی لکھنی ہے بس۔ اسی رات کو طائر کو یہ خیال آیا، پھر وہ خاموشی سے پھولا نہیں سمایا، جیسے اس کے اندر لیکھک پھر سے جی اٹھا ہے، اور اسی رات دیر تلک اسے نیند نہ آئی کہ لمحہ لمحہ یوسف کا خیال، اس کے درد، اس کی بے چارگی، قوم کے طنز، بھائی کا غم، اس دنیا کا غم، ہمارا اپنا غم، آخر ہماری زندگی کرب سے کس قدر لبریز ہے۔ لیکن اسی درد کے ساتھ ہم کبھی متوجہ نہ ہوئے۔ ہم کو بچپن سے یہی سکھایا گیا کہ درد سے پرے، لیکن یہ درد ہے کہ ہمیں اس کو جاننا ہے۔ اگر کوئی اسے نہ جانے، پھر وہ ان چیزوں کے لیے کرتا ہے کہ ان میں شہرت اور نام کا جذبہ ضرور کار فرما ہے، لیکن زندگی کے معنی کو سمجھنا واضح نہیں۔ ہم نہ اپنی انفرادی حدوں کو اور نہ ہی اجتماعی حدوں کو جانتے ہیں۔ سیاست کے بغیر یہ تمام بحث اس لیے بیکار ہے جیسے میری سیکریٹری کے بے جان اور بے روح نوٹیفیکیشن کہ یہ کبھی ایک کی ہوئی بحث سے کہ اب کبھی امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتے، کیونکہ ہم بے تعلق اشیاء سے زبردستی کا رشتہ استوار رکھتے ہیں کہ یہی ہماری بد نصیبی ہے۔ جبکہ ایک درد ایسا بھی ہے جو کہ ہم اس کی وجہ سے تمام دنیا کے ساتھ ایک ہیں، لیکن ہم سدا خود کو دنیا سے الگ خیال کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری ہر شے خود ساختہ اور بے معنی ہے۔ صبح دم طائر سونے چلا، لیکن ابھی تک وہ اچھی طرح سے سو نہ پایا کہ دروازے پر دستک ہوئی کہ کوئی اسے اٹھا رہا تھا۔ اس نے دوڑ کر دروازہ کھولا، پھر اس کے سامنے یوسف کھڑا تھا کہ اس کے ہاتھ میں چاقو تھا اور وہ لرز رہا تھا۔ چھوڑو چھوڑو، وہ کہتا ہوا، میں نے اپنے بھائی کا بدلہ لے لیا، میں نہیں جانتا کہ کہاں جاؤں، مجھے تمہارا خیال آیا۔ طائر یوسف کو اندر لے گیا، لیکن اس نے دروازے کے دونوں پٹ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے کہ دروازہ کھولتے وقت اس کے ہاتھ وہیں پڑے رہے جب تک وہ باہر کی اور دیکھتا رہا کہ وہاں ابھی تک بڑی گہری تاریکی تھی۔ یوسف نے اپنے خوابوں کو پورا کیا۔ کیا میرے خواب پورے ہوئے؟ طائر نے سوچا، اور پھر دروازے کو آہستہ آہستہ بند کیا۔